بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں سے متعلق مسائل۔ مجبوری میں افطار سے کیا کفارہ آئے گا؟ سوال، ایک شخص نے رمضان مبارک میں دوران بخار کے ساتھ روزہ رکھا، لیکن بوجہ شدت بخار کے روزہ افطار کرنا پڑا، تو اس شخص پر کیا قضا اور کفارہ دونوں آئیں گے یا صرف قضا رکھنی ہوگی؟ الجواب، حامدا و مصلیا و مسلمہ، اس شخص پر صرف اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ہلاک ہونے کے اندیشے سے افطار کر لیا، اس کا مسئلہ۔ سوال، زید کو ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس نے روزہ افطار کر لیا، تو اب کفارہ واجب ہوگا یا نہیں، یا صرف روزہ رکھنا ہوگا؟ الجواب، اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہیں۔ احتلام کے سبب بھول کر افطار کر لینا۔ سوال، ایک شخص سو رہا تھا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس نے گمان کیا کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، اور اسی سبب اس نے کھا پی لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب، حامدا و مصلیا و مسلمہ، یہ سمجھ کر کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ افطار کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے سوتے ہوئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی نے یہ سمجھ کے کہ میرا روزہ ٹوٹ تو گیا ہے، احتلام ہو گیا تھا، اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور اس نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر جس کو مسئلہ پتہ ہوتا پھر وہ کھا پی لیتا تو پھر کفارہ بھی آتا۔ مسئلہ، غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت اگر پانی حلق میں اندر چلا گیا اور اس کو اپنا روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسئلہ، ایک شخص ہے، اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو یعنی مسلمان ڈاکٹر نے، اگر کسی مسلمان ڈاکٹر نے، دیندار ماہر ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شخص کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، دن میں دوا نہ لے گا تو مرض شدت پکڑ جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور صحت یاب ہونے پر اس کی قضا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مریض کو اور مسافر کو اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کریں۔ فعدۃ من ایام اخر، جیسے قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا، فعدۃ من ایام اخر۔ اب اس کا فیصلہ یہ کہ یہ مریض کس درجے کا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، مرض طول پکڑ سکتا ہے یا شدت پکڑ سکتا ہے، اس کا فیصلہ ماہر مسلمان دیندار ڈاکٹر کرے گا۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، سحری میں دوا کھا لیں اور افطاری کے بعد کھا لے، تو اس کے لیے پھر افطار جائز نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ملازمت کرنے والا شدت گرمی میں کیسے روزہ رکھے؟ سوال، کوئی ملازمت کر رہا ہے اور رمضان میں سخت گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ شدت پیاس کی وجہ سے طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، اور چھٹی بھی نہیں ملتی اور معاش بھی ضروری ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا وہ بعد میں روزے رکھ لے سردیوں کے دنوں میں؟ بینوا توجروا۔ الجواب، حامدا و مصلیا و مسلمہ، ایسے ملازم کو رمضان میں چھٹی لینے کی کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر چھٹی مل جائے تو روزے رکھ لے، اور اگر چھٹی نہیں ملتی
اور ملازمت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو حسب استطاعت روزہ رکھ لے، یعنی روزہ رکھنا پھر بھی ضروری ہے۔ جب طاقت سے باہر ہو جائے، یعنی وہ ملازمت کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، کام کر رہا ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، اب روزہ رکھ لیا تھا، روزہ رکھنا ضروری تھا، اب یہ ہے کہ یہ حالت ہو گئی کہ طاقت سے باہر ہو گیا اور شدید تکلیف اور جان کا خطرہ ہونے لگا، تو استغفار کر کے ہوئے پانی پی لیں، بعد میں اس روزے کی قضا کریں۔ ہاں، ابتدا سے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی ابتدا سے روزہ رکھنا ضروری ہے، بعد میں جب یہ حالت ہو جائے تو پھر پانی پی سکتا ہے، جیسا کہ فتاوی تازار خانیہ میں مسئلہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ والخادم الحر الذي ذهب لكري النهر فاشتد وخاف على نفسه الهلاك ينبغي ألا تجب الكفارة لو أفطر۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں المحترف المحتاج إلى نفقته علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يبرد۔ نعم، یہ عبارات فقہا کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی عبارات ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ابتداً تو روزہ رکھے گا، اور جب یہ حالت ہو جائے ناقابل برداشت تو اس وقت پھر وہ پانی پی سکتا ہے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین۔